یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے بچپن میں ہی اپنوں سے چھین لیا گیا تھا اور اسے ایک ایسا ہتھیار بنا دیا گیا جسے ہرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام ایو مکارو ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک پرائیویٹ آئی لینڈ پر رہتی ہے۔ دونوں بہت ہی پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی لائف ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ کچھ اسیسنز رات ہوتے ہی ان کے گھر پر حملہ کرتے ہیں۔ اس لڑکے کو ان کی خبر ہو جاتی ہے۔ ایک جاسوس جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ تمام اسیسنز اس کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان کے اوپر سموک شیل پھینکتا ہے اور اپنی بیٹی کے روم میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ جگہ پہ چھپا دیتا ہے اور خود ان کا مقابلہ شروع کرتا ہے۔ وہ اکیلا ان سب سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ آدمی خود ایک پروفیشنل فائٹر ہے۔ وہ بڑی ہی مہارت سے ان کلرز کا مقابلہ کرتا ہے، مگر اتنے میں ان کا باس وہاں پہ آ جاتا ہے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ ہے۔ وہ اسے اس کی بیٹی چھیننے آیا ہے۔ یہ آدمی اپنے بیٹے کو ایک گن پکڑاتا ہے جس میں صرف ایک بلٹ ہوتی ہے۔ یہ لڑکا جیسے ہی خود کو شوٹ کرنے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اسے آواز دیتی ہے، جس سے وہاں موجود دوسرے اسیسنز کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آدمی اسی گن سے کلرز کو شوٹ کرتا ہے، مگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر کے بیسمنٹ میں وہ ایک ٹائم بام فکس کر دیتا ہے، جس سے اس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور سارے اسیسنز اسی میں مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے بیچ پہ پہنچ جاتا ہے، مگر بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اب اس کی بیٹی اکیلی رہ جاتی ہے۔ ایو مکارو ایک پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ آدمی دراصل اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے۔ وہ اس چھوٹی لڑکی کو رسکا روما کلب کے حوالے کر دیتا ہے، جہاں کی باس اسے اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ بچی اس آدمی کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب ایو کا یہی گھر ہے۔ وہ کئی سالوں تک یہاں پر ٹریننگ لیتی ہے۔ کئی سالوں کی ٹریننگ کے بعد اب اسے ہرانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا نشانہ وہاں موجود تمام اسیسن سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ایو رسکا روما کی باس کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، مگر باس اسے کہتی ہے کہ مشن پہ جانے سے پہلے اسے ایک امتحان پاس کرنا ہوگا۔ وہ اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے، جہاں پر ایک اور لڑکی کو بھیج دیا جاتا ہے جو اسی کلب کا حصہ تھی، مگر اب وہ ان کے کسی کام کی نہیں۔ ایو مکارو جلدی سے گن اسمبل کر کے اسے شوٹ کر دیتی ہے اور اپنا آخری امتحان بھی پاس کر لیتی ہے۔ اب رسکا روما اسے اپنے پہلے کانٹریکٹ پہ جانے کے لیے بریفنگ دیتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ایک لڑکی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے ایک کلب میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ اس کا ٹارگٹ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے کانٹریکٹ کلرز اور ڈیٹیکٹیو پہلے سے موجود ہیں جو اس لڑکی کو مارنے کے لیے وہاں پہ ہیں۔ مسز مکارو جلدی سے بھاگ کے ان کے سامنے آ جاتی ہے اور یہاں پہ شروع ہوتا ہے ایک نان سٹاپ ایکشن۔ ایو مکارو اکیلی ان سب کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ انہیں ایک ربڑ بلٹ سے شوٹ کرتی ہے، مگر اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک اسیسن لڑکی کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آخرکار ایو کا سامنا اس بڑے اسیسن سے ہوتا ہے اور ان کے درمیان بہت فائٹ ہوتی ہے۔ ایو آخر میں اسے مار دیتی ہے اور اپنا پہلا مشن کامیابی سے پورا کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا۔ اب وہ ایک پروفیشنل اسیسن بن چکی ہے جو کانٹریکٹ پر لوگوں کو مارتی ہے اور اچھی خاصی رقم بٹورتی ہے۔ ایک مشن سے واپسی پر کچھ لوگ اس کی گاڑی کو ہٹ کرتے ہیں اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایو جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آتی ہے اور اپنی گن سے انہیں شوٹ کرتی ہے۔ وہ ان میں سے ایک کا ہاتھ کاٹ کے رسکا روما کلب پہنچ جاتی ہے اور اپنی باس کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے ہاتھ پہ ایسے نشان بنے ہیں، مگر تاتیانا ایو کو ان لوگوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ایو ایک ہوٹل میں چلی جاتی ہے۔ وہ ریسیپشنسٹ سے کہتی ہے کہ اسے مینیجر سے ملنا ہے۔
مینیجر سے ملنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ اسے ایک قبیلے کی تلاش ہے جس نے اس کے فادر کو مارا تھا۔ وہ آدمی بھی اسے اس قبیلے سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے، مگر ایف بہت زیادہ اصرار کرتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مینیجر ایف کو اس کا پتہ بتاتا ہے۔ ایف وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس آدمی کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ وہ چوری چھپے بلڈنگ کے تیسرے فلور پہ موجود ایک اپارٹمنٹ میں گھس جاتی ہے جہاں اسے چھوٹی بچی نظر آتی ہے۔ ایف چھوٹی بچی سے باتیں کرتی ہے کہ اتنے میں اس کا باپ وہاں پہ آ جاتا ہے اور ایف پہ گان تان لیتا ہے۔ ایف اس آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ اس قبیلے کی تلاش میں ہے جس نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔ وہ آدمی ایف کو بتانے لگتا ہے کہ اتنے میں کنٹریکٹ کلرز کی روم میں انٹری ہوتی ہے اور وہ ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ڈینیل پائن اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایف ان لوگوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے ایک لفٹ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ڈینیل پائن اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایف سے مدد کی اپیل کرتا ہے۔ اگر ایف اس کی بیٹی کو وہاں سے نکالنے میں مدد کرتی ہے تو وہ اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچا دے گا۔ ایف مکارو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی کو لے کے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر نکلتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے سر پہ وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اب وہ بلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں جہاں پر اس کے دو ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس کے دو ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایو نے ان کا کوئی رول نہیں توڑا۔ اس کے بعد ایو اپنی دوست کی شاپ پہ جاتی ہے جو خفیہ طور پہ اسلحے کا کاروبار کرتا ہے۔ ایو اسے بتاتی ہے کہ اسے بہت کمال کی گنز چاہیے۔ اتنے میں کچھ لوگ یہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایو ایک ایک کر کے سب کو لڑکا دیتی ہے۔ اب وہ وہاں موجود کافی مقدار میں گولی بارود لے کے اپنے سفر پر نکل جاتی ہے۔ ایو مکارو ایک برفیلے پہاڑی علاقے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ وہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر جاتی ہے، مگر اتنے میں کچھ لوگ اس پہ گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایو مکارو بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنی گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوتی کہ باہر موجود پولیس والے اسے مارنے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بھرپور ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ایو مکارو ایک ایک کر کے سب کو مار دیتی۔ اس قبیلے کا سردار اپنے تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو قتل کر دیں۔ تمام لوگ اپنی گنز لے کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایو بہت مہارت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی ہے، مگر پہاڑی کے درمیان کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے باس کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہ ایو کو بتاتا ہے کہ مکارو اس کا بیٹا تھا، مگر اس نے ان کے ساتھ بغاوت کی اور ایک الگ زندگی گزارنی شروع کر دی، اس لیے اسے مجبوراً میں اسے مارنا پڑا۔ یہ بات کر کے وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آدمی اب لین کو ایو کے پیچھے بھیجتا ہے۔ لین اس کا پیچھا شروع کرتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کی سگی بہن ہے جو کہ بچپن میں اس سے بچھڑ گئی تھی۔ یہ بات سن کے ایو کو بہت حیرانی ہوتی ہے، مگر اتنے میں ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور اس کی بہن لین مر جاتی ہے۔ ایو مکارو بدلے کی آگ میں اب سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ سٹوری میں یہاں پہ ہمیں بھر بھر کے ایکشن دکھایا جاتا ہے۔ یہ اکیلی لڑکی پورے قبیلے پر باری ہوتی ہے۔ اس کا سامنا بہت ہی پروفیشنل اسیسن سے ہوتا ہے، مگر یہ بہت مہارت کے ساتھ انہیں مار دیتی ہے اور اپنے باپ کا بدلہ لے لیتی ہے۔